ایک نوجوان ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، بڑا دیندار جوان. وقت ہوتا تو مولانا ضرور بتاتے کہ دیندار جوانوں کا حال، کچھ مثالیں دی مولانا نے. بہت دیندار جوان. اب بتاؤ تو صحیح، وہ جو دریا کے کنارے بیٹھ کر دریا کے پانی سے وضو کر رہا ہو وہ کون ہوگا؟ وہ دین ہوگا کیا؟ بیٹھا ہوا ہے ایک خوبصورت نوجوان، کئی روز ہوئے کھانا نہیں ملا، بھوکا ہے، پیاسا ہے. اتفاق سے جہاں وضو کر رہا تھا اسی طرف سے پانی پر بہتا ہوا ایک سانپ چل رہے ہیں. کہیں اور شادی ہو رہی ہے، کہیں اور فتنے کی جڑ نہیں بن جائے گی بنیاد. ذرا سوچو آپ. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیز کی بنا پہ شادی کرتا ہے آدمی. عام ہے وہ 4 چیزیں، 4 میں 3 تو سر فہرست ہیں جو پہلے کی ہیں. نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، آدمی 4 وجہ سے 4 بنا پہ شادی کرتا ہے. سب سے پہلی وجہ لمالہا، ایسے کتنے لوگ ہیں جو مال کی لالچ میں، مال کی بنا پر، مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. وَلِحَسَبِهَا، ایسے بھی لوگ ہیں آج جو خاندان کی بنا پر، حسب و نسب کی بنا پر شادی کرتے ہیں. رشتہ ملے نہ ملے، ملے تو خاندان کا خاندان سے میل کھا رہا ہو، بڑے حسب نسب والے کے ہاں رشتہ ہو. تو سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے جو آج عام ہے؟ مال. مال کی بنا پر شادی کتنے ایسے لوگ کرتے ہیں؟ ایسے کتنے ہیں جو مال کی لالچ میں اپنے بیٹوں کو بیٹھائے لے جاتے ہیں، بٹھائے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے، سالہ سال بیت گئے مگر جوان بیٹے جوان بیٹیاں بیٹھے ہیں. گارجن ہو آپ، ذمہ دار ہو آپ، سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ کو. یہ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو آپ. تو مال کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. آپ فیصلہ کرو آپ کس بنا پہ کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ ہے اپنے بیٹوں کا. یہ ہندوستان میں فیضی صاحب، ہندوستان میں مشترکہ خاندانی نظام چل رہا ہے. اسی وجہ سے اور بہت ساری خرابیاں. مشترکہ خاندانی، باپ ہی ذمہ دار ہے. کسی بھی حال میں جب وہ 30-40 سال میں کر دے گا تو کر دے گا. ویسا ہے. اور صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی خطبہ رسولہ کی آیت کریمہ کے بعد، اس میں صاف طور پر واضح ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. کوئی بھی فاضل عالم مکی مدنی یہ بتائے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم شادی کر دو، یہ کہا گیا ہے کہ تم میں جو شادی کے لائق ہو وہ شادی کر لے. خود محنت کش بنے، اس لائق بنائے اپنے آپ کو. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ باپ کے چوری سے شادی کر لے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کے ولی کے گارجن کی چوری شادی کر لے. نہیں نہیں، شادی اور اس کے اخراجات، اس کی ذمہ داریاں، جس کی شادی ہونی ہے اسے برداشت کرنی ہے، اس لائق بنائے. یہ مطلب ہے میرے کہنے کا. جوانوں بزرگوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 بنا پہ آدمی شادی کرتا ہے. لمالہا، مال کی بنا پر، دولت مل رہی ہے تو شادی. وَلِحَسَبِهَا، اور حسب نسب خاندان کی بنا پہ شادی. وَلِجَمَالِهَا، اور خوبصورتی کی بنا پہ شادی. ایسے کتنے بیٹے ہیں، بچے ہیں جن کا مطالبہ ہے اس بات کا کہ ہو نہ ہو، ہونے والی بیوی بہن حد درجہ خوبصورت ہونی چاہیے. یہ مطالبہ وہ بھی کرتا ہے جو کالا کلوٹا ہوتا ہے. یہ مطالبہ وہ بھی کرتا ہے جو بیچارہ شکلن صورتن آئینے میں اپنی آپ کو اگر دیکھے تو خود یہ محسوس کرے گا کہ جناب میں بھی تو ایسا ہوں. لیکن وہ بھی کہتا ہے خوبصورت. خوبصورتی سے مراد کیا ہے؟ گوری چٹی عورت ہو، یہ مراد لیتے ہیں اکثر بیشتر لوگ. تو تیسری چیز خوبصورتی. اس بنا میں بھی بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے وَلِدِينِهَا، ایسے بھی اللہ والے آج
آج ہے دنیا میں روئے زمین پر ایسے بھی دیندار لوگ ہیں کہ وہ دین کو ترجیح دیتے ہیں، مال ملے نہ ملے، حسب نسب کہاں سے جڑا ہے کہ نہیں ہے، خاندان قبیلہ کون سا ہے کوئی بات نہیں ہے، لڑکی خوبصورت ہے نہیں ہے لیکن دینداری ہے، دینداری ہے تو ساری خوبصورتی مجتمع ہو گئی، اکٹھا ہو گئی بہت ساری خوبصورتیاں۔ ایسے بھی کتنے لوگ ہیں جو دین کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہی کی طرف راغب کیا ہے، ہمیں آپ کو ترغیب دلائی ہے دین ہی کی۔ فرمایا آپ نے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، او امت محمد، او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دو، یعنی شادی کو منتخب کرو تو دین کی بنا پہ کرو، مال ہے، حسب نسب بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور ساتھ میں دینداری بھی جڑی ہوئی ہے تو نور علی نور ہے، فبہا ونعمت۔ لیکن پہلے کی تین چیزیں ہیں، مال ہے، جمال ہے، حسب نسب ہے، دینداری نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم و شادی رسوائی کا سبب بن جائے گی، ضلالت کا سبب بن جائے گی، دنیا میں بھی بے عزتی کا ذریعہ بن جائے گی وہ شادی۔ نبی نے فرمایا، فرمان کا مطلب نبی کی یہ ہوا کہ جو مال کی، جمال کی، حسب نسب کی بنا پہ شادی کرے اور دینداری کو ترجیح نہ دے، آپ نے فرمایا تربت یدا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ کیا مطلب؟ اہل عرب بولتے تھے یہ رسوائی کے وقت ایسا جملہ بولتے جب کسی کے لیے کوئی بری بات ہوتی، مثلا یہ کہ کوئی مال کو، حسب نسب کو اور جمال کو ترجیح دے لیکن دینداری تلاش نہ کرے تو وہ رسوا ہو جائے، مال رسوائی کا اس کے سبب بن جائے، حسب نسب ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جائے، خوبصورتی اس کی رسوائی کا سبب بن جائے۔ یہی سب تو مفہوم ہے، اور کیا ہے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، بہت ساری شادیاں۔ علامہ وحید الدین خان ایک بہت بڑے عالم ہے، ہاں جی، ان کی بہت ساری تعریفات ہے۔ ایک تعریف ہے جناب، تھوڑی دیر اور، اے اللہ کے بندے تھوڑی دیر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر اور ممکن ہو سکے تو، ورنہ میں ختم کر دوں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین شادی سے متعلق، تو آپ نے رغبت دلائی ہے شادی کے تعلق سے دینداری کی، لہذا لوگوں آپ بھی جب رشتے تلاش کرو تو دین کو ہرگز ہرگز بھولا نہ کرو، اس لیے کہ دینداری ہے، وفاداری ہوگی، محبت ہوگی، عزت ہوگی۔ دینداری ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے مال کتنے دن کے لیے ہوتا، آج ہے کل نہیں بھی رہے گا۔ حسب اگر کسی شخص کو اس کے اعمال اسے پیچھے چھوڑ دے، اگر کسی مسلمان کو اس کے اچھے اعمال پیچھے چھوڑ دے، یعنی کہ اچھائیاں نہ ہو اس کے اندر، تو یقین مانو کسی کا حسب نسب اسے آگے کسی بھی حال میں نہیں بڑھا سکتا ہے، اور دینداری ہے، حسب نسب نہیں بھی ہے تو یہ دینداری بندے کو اوج ثریا میں پہنچا سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دینداری ہے، نبی کے گھر کا غلاف کالا، نبی کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگی بلال بھی ہے، اور خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان جمال بھی ہے۔ حبشہ والے بلال کی سیاہی کو کون نہیں جانتا ہے، فارس والے سلمان کو کون نہیں جانتا ہوگا، جی وہ لوگوں روم کے فارس کے سلمان کو کون نہیں جانتا، لیکن بڑھایا تو ان کے حسن عمل نے انہیں بڑھایا۔
حبشہ والے بلال کو یا سیدی بلال کہہ کر پکارنے پہ اگر مجبور کیا تو ان کے حسن عمل ہی نے مجبور کیا. دینداری ہے، تقوی طہارت ہے، تو رشتے کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. میں آپ حضرات کو بتا دوں، کہہ رہا تھا کہ مولانا وحید الدین خان اسلامی خاتون نامی موٹی کتاب ہے، 2 واقعہ ایک جگہ لکھا. ایک لڑکی بڑی مالدار گھرانے کی، بہت دولت مند گھر کی، شادی ہوتی ہے. گھر کے افراد جیسے آج بھی بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے کتنے ایسے سیٹ، کتنے ایسے دھنی رام دولت مند لوگ بچیوں کے پرورش ڈھنگ سے نہیں کر پاتے. دولت اور اس کا نشہ ان کی ضلالت رسوائی کا سبب بن جاتا. اسلامی خاتون نامی کتاب میں نے 2 واقعہ یکجا پڑھا، یک کے بعد ہی گرے. ایک تو یہ پڑھا کہ بڑے گھرانے کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور گھر جاتی ہے، سسرال میں جاتی ہے، لیکن کوئی تہذیب نہیں، کوئی طریقہ نہیں. دولت کے نشے میں چور وہ عورت دلہن بن کر کے وہ لڑکی جب جاتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن لڑائی جھگڑا فساد خرافات چالو. شوہر کی فرمانبرداری نہیں، گھر کے لوگوں کی کوئی عزت داری نہیں. ایک دن ایسا بھی آیا اور اس کے اندر کوئی دینداری نہیں. آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ اس لڑکی کا شکایت پر شکایت کے بعد آخرکار طلاق کی نوبت آئی اور طلاق ہو گئی. استغفر اللہ. پھر دوسری شادی کہیں نہیں ہوئی، وہ ٹی بی کی یا دما کی مریض ہو کر کے مر جاتی ہے. لیکن وہیں ایک دوسری لڑکی کی شادی ہوتی ہے، خوبصورت نہیں ہے، ناک چپٹی ہوئی ہے، اور کوئی قابل دید بھی ایسی نہیں ہے کہ دیدہ زیب بھی وہ نہیں ہے کہ بہت خوبصورت ہو، دیکھنے کے لائق. اللہ نے سب کو بنایا، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو سانولا، کسی کو گندمی، کسی کو ناٹا، کسی کو پستہ، کسی کو بڑی ڈیل کا. یہ سب قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو چمکاتا ہے آفتاب. کیا کیا جناب؟ وہ ناک چپٹی، وہ سانولی، کالی، سیاہ، پکے رنگ والی. آخرکار پہلی روز، پہلے ہی دن پہلی شب میں آئی اور صبح ہوئی، سورج طلوع جب ہوا تو لام تام کی بھرمار شروع ہو گئی. بہت محلے پڑوس کی خواتین جو بھی آتی تھی وہ واپس جا کر کے بڑا برا ماحول برپا کرتی. یہ تو بہو بڑی خراب پا گئی فلانے، دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہے، نہ چپٹی ہے وہ اس کے دونوں اس کا چہرہ بھی بھرا ہوا پھولا ہوا ہے، خراب لگتا ہے، اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے نقائص اور ریویو بیان کرنا شروع کرتی ہے. آخرکار سنتی ہے، آج بھی کل بھی گھر کی خواتین بھی برا بھلا کہتی ہے. کہاں سے یہ منحوسن چلی آئی ہے، کیا لے کے آئی ہے، کون ہے؟ لیکن تھی وہ دیندار، تھی وہ بڑی وفادار. اس نے بھی یہ ٹھان لیا. دین کی بنیاد پر شادی کے حوالے سے تمثیلی بات میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کے ہاں جگہ ہو دل کے گوشے میں خانے میں تو لیجیے آپ. اس نے ایک دل خاتون نے ٹھان لیا کہ لام تان کی بوچھار ہو رہی ہے، ہوتی ہے. اس نے بھی یہ ٹھان لیا کہ میرے گھر کے لوگ، میری ساس اور میری جٹھانی، میری نند اور گاؤں کے پڑوسن وغیرہ جتنا بھی برائی کر سکیں کریں، کوئی بات نہیں ہے. میں بھی جم جاؤں گی، ٹک جاؤں گی، میں فرما برداری کروں گی. دیکھتی ہوں کہ وہ کب تک میری برائی کرتی ہے. سب بنو تم آسیہ سی صابرہ، مریم سی پاکیزہ. وہ نیکدل خاتون ہے، شادی کی بات کرنے لگی، ہو گئی ہے شادی. اس نے بھی تانے سنے کئی روز، سالہ سال تانا پر تانے سنے، کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے. کالی جان کر، نک چپٹی جان کر برائی کرتا جا رہا ہے. لیکن یہ نیک بہو ہے، دیندار ہے، وفادار ہے، اچھا کام کر رہی ہے، اچھا عمل کر رہی ہے.
شدہ صبر سے کام لیتی رہی تو ایک ایسا دن بھی آیا کہ گھر کی ساس نے کہا، گھر کے خسر نے ایک دن کہا کہ میری بڑی بہو سے اور میری وہ فلانی مالدار سٹھائن بہو سے تو یہ میری بہو جو بہت خوبصورت نہیں دکھتی ہے، لیکن اس میری بہو کا عمل بڑا خوبصورت ہے، یہ نیک ہے، یہی بہو اچھی ہے۔ اور گھر کی چہار دیواری کی وہ ملکن بنا دی گئی، ملکہ بنا دی گئی، رانی بنا دی گئی۔ تو یہ ہے دینداری کا اثر، یہ ہے وفا شعاری کا اثر۔ اسی لیے نبی کائنات نے فرمایا فاظفر بذات الدین، او لوگوں شادی کے معاملے میں تم دینداری کو ترجیح دو۔ تربت یداک، اگر تم نے دین کا خیال نہ کیا، مال کا کیا، حسب نسب کا کیا، خوبصورتی کا کیا، دین پر غور ہی نہیں کیا، دینداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے مگر تین چیزیں ہیں، مال، حسب نسب اور خوبصورتی۔ پیارے نبی کے فرمان کا معنی ہوا اللہ ذلیل کر دے، اللہ رسوا کر دے۔ وہ جو مال پر ریجھ جائے، حسب نسب پہ چلا جائے، وہ جو صرف خوبصورتی دیکھے، دین نہ دیکھے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا ایک شادی میں کہ یہ بتائیے سارے سامان مہیا کر چکے آپ؟ کہا کر چکے۔ میں نے کہا قرآن بھی تو لائے ہوں گے نا؟ کہا نہیں، وہی قرآن ہی صرف بچا ہے۔ یہ لطیفے کے طور پر نہیں، میں ایک چشمدید بات کہہ رہا ہوں، مشاہدے کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کسی چیز کا انتظام نہیں ہے تو اسی قرآن کا نہیں ہے جس سے تعلق ہونا چاہیے تھا، اسی دین سے تعلق نہیں ہے جس دین کو ودیت ہونا چاہیے تھی۔ میرے بھائیو، ہم نے اور آپ نے جس دین کو ودیت ہو جانا چاہیے تھا وہ دین نہیں ہے، وہ ایمانی جذبہ ہمارے عوام کے اندر نہیں ہے، ورنہ شادی ہے۔ وہ دیکھو آپ ایک نوجوان ہے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، مولانا عارف سراجی یو پی میں ایک جگہ کوڑلا گراؤنڈ، علامہ کوثر فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالی باوقار عالم ہے، نام سنے ہوں گے، وہ ممکن ہے واقف بھی ہو۔ عارف سراجی رحمۃ اللہ علیہ یو پی میں سدھارتھ نگر ضلع میں کوڑلا گراؤنڈ کے رہنے والے تھے۔ ان کی بہت ساری تالیفات میں ایک تالیف ہے نوادرات، نوٹ کیجیے آپ، نوادرات میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ایک واقعہ، ایک نوجوان ہے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، بڑا دیندار جوان۔ وقت ہوتا تو مولانا ضرور بتاتے کہ دیندار جوانوں کا حال کچھ مثالیں دی مولانا نے، بہت دیندار جوان۔ اب بتاؤ تو صحیح، وہ جو دریا کے کنارے بیٹھ کر دریا کے پانی سے وضو کر رہا ہو وہ کون ہوگا؟ وہ دینوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے ایک خوبصورت نوجوان، کئی روز میں کھانا نہیں ملا، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اتفاق سے جہاں وضو کر رہا تھا اسی طرف سے پانی پر بہتا ہوا ایک سیب آیا، واقعہ تم آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا۔ بہتا ہوا ایک سیب آیا، اس نے سیب کو پکڑ لیا، کئی روز کا بھوکا تھا، کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، غریب تھا، سیب ملا، سیب کو لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب کھا گیا سیب تو اسے احساس ہوا کہ اللہ حلال ہے یا حرام، وہ کہاں سے آیا، سیب کس کا تھا، مجھے کیا پتا۔ آخرکار اے لوگوں، دینداری کو ترجیح دو اگر بھلائی چاہتے ہو۔ وہ نوجوان جس سمت سے سیب پانی پر بہتا ہوا آیا تھا وہ اسی طرف چلنے لگا، دیکھے کہاں سے یہ سیب بہتا ہوا آیا، کافی دور چلا گیا، دیکھا کہ اس دریا کے پانی پر سیب کی شاخیں اور ڈالیاں پڑی ہوئی ہیں اور سیب لگا ہوا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے گرا اور وہ پانی پہ بہتا ہوا دریا میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نوجوان جاتے ہوئے پا گیا اس باغ کو، سیب کے باغ کو، دریا کے کنارے واقع، دیکھ رہا ہے کون ہے اس کا مالک، آگے بڑھا، دور باغ میں گیا، آگے بڑھا، کہا میرے بھائی بڑا اچھا ہوا، موقع اچھا ملا، ایک سیب میں نے کھا لیا، باغ کا مالک کون ہے؟ میرے خیال سے
آپ کی باغ کے سیب کے درختوں کی ڈالیوں سے ٹوٹ کر سیب گرتے جا رہے ہیں، یہ ایک سیب مجھے بھی مل گیا، میں نے کھایا، آپ ہی کے باغ کا رہا ہوگا۔ کہنے لگا باغ کا رکھوالا، کہنے لگا جناب میں رکھوالا ہوں، باغ کا مالک نہیں ہوں، میں باغ کا مالک نہیں ہوں جناب، میں رکھوالا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ نہیں، باغ کے مالک بخارا یا سمرقند میں رہتے ہوئے، کہاں رہتے؟ بہت دور رہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو انہوں نے یہ باغ اپنی بیٹی کے نام کر رکھا ہے۔ آپ بھی دیجئے بیٹیوں کو، اللہ کی توفیق دے، اور تو اور بعد میں دیجئے، لیکن پہلے حصہ دیجئے بیٹا کی، کہ ایک حصہ آپ کی بیٹی کو مل جائے سسرال میں، اور ایک حصہ مل جائے میکے میں، دو حصے کا حصہ دار یہ بھی ہو جائے، اور دو حصہ جو بیٹے کا ہے تو اس کو مل جائے۔ محترم اللہ اللہ، وہ دیندار جوان چل پڑا، جوانوں اپنے کو دیندار بناؤ اور دینی مزاج کے رشتے کی بات کرو، چل پڑا باغ کا رکھوالا کرا، میں نہیں، چلو میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اگر آپ اتنے بڑے تقوی شعار ہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ نوجوان چل پڑا، دور جا کے جہاں باغ کا مالک رہتا تھا وہاں گیا، مکان پہ گیا جانے والا، اور کہا ایک مجرم پکڑ کے لایا ہو، ہے تو بڑا دیندار، تقوی کو کیا کہنا، سنے بغیر چلے گئے آپ۔ تو واقعات کے دروازے کھلنے لگے ہیں، اور میں بہت دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد آپ کے بیچ، آپ کے علاقے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، تو کچھ لے لو لوگوں، بہت خرچہ پڑتا ہے لوگوں پر، ہم سب پر، آنے والے علماء پر، فائدہ اٹھاؤ آپ۔ جی ہاں، وہ باغ کا رکھوالا محل میں بڑے بڑے ہوئے مکان میں جاتا ہے، اور مکان کے مالک سے کہتا ہے کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا، ایک نوجوان نے ایک سیب کھا لیا، وہ پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، اور وہ تصفیہ کرنے آیا ہے معاملے کا، آخر آپ کیا کہتے ہیں؟ باغ کے مالک نے کہا کہ میں تھا تب تھا، اب تو اس باغ کی مالکل تو میری بیٹی ہے، میں نے بیٹی کے نام وہ باغ کر دیا ہے، میں بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ٹھہرا ہے وہ نیک نوجوان، وہ بندہ مالدار آدمی، سیب کے باغ والے کا کیا کہنا، اندر گیا، گھر میں مشورہ بیوی سے کرنے لگا، کہا بیوی آج بڑا اچھا موقع ہے، وقت غنیمت ہے، وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، موقع کو نہایت گرا مایہ سمجھنا چاہیے۔ کیا ہوا سرتاج؟ آج بیوی مجھے وہ مطلوب مرا ملنے جا رہا ہے جس کے انتظار میں نے اپنی جوان بیٹی کو روک رکھا ہے، یہی انتظار تھا کہ کوئی تقوی شعار پرہیزگار داماد مجھے مل جائے، اور اس نیک داماد کو اپنی بیٹی کے، اس نیک داماد سے اپنی بیٹی کا رشتہ میں کر دو، اور وہ بیٹی میری نیک میرا داماد پھر اللہ اکبر۔ اب گھر میں سے باہر آیا، عرض کرنے لگا معافی تو مل جائے گی لیکن ایک شرط پر ملے گی۔ مالک باغ کا، لڑکی کا باپ جس کے نام سے باپ تھا، باپ کہنے لگا معافی مل جائے گی سیب کھانے کی، لیکن یاد رکھو ایک شرط پر ملے گی معافی کا۔ کون سی شرط ہے؟ کہا میری بیٹی کا مطالبہ ہے کہ ایسے جوان سے میری شادی ہونی چاہیے، اور اگر وہ شادی کے لیے تیار ہو تو معافی، اور اگر تیار نہ ہو تو معافی نہیں ہے۔ حامی بھر لی، جوان ہے، دو باتیں، ایک تو کس قدر عزت دار تھا وہ جوان، بھوکا تو تھا، غریب تو تھا، مفلوق الحال تو تھا، بے نوا اور قلاش تو تھا، مگر ایمان تھا، تقوی کی دولت تھی، پاکیزگی اور طہارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سچ فرمایا نبی پاک نے فظفر بذات الدین۔ ہائے اللہ، شعلہ ظلمت
ظلموں سے بستیاں جل گئی اور برق نفورت سے آبادیاں جل گئی گلستان اس طرح نظر آتش ہوا پتیاں جل گئی ٹہنیاں جل گئی جاہلانہ روایت کی دہلیز پر مادر ہند کی بیٹیاں جل گئی کیسی جاہلانہ روایات یہ جہیز کا رسم یہ منگنی کا رسم یہ تلک کا رسم یہ لین دین کا رسم یہ ایک دوسرے کے مال کو حرام کھانے کا رسم معاذ اللہ وہ تقوی شعار جوان ہے کہنے لگا معافی مجھے مل جائے میں شادی کے لیے تیار اب کیا کہا جانتے ہیں آپ اس نیک دل اچھی طبیعت کی لڑکی کے باپ نے کہا آپ نے وعدہ شادی کا کر لیا ہے اب آپ وعدہ خلافی نہیں کرو گے نا عزیزم میرے نوجوان نہیں کرو گے نا نہیں مخالف اب ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے کہا تو یاد رکھو میری بیٹی ایک ہاتھ کی لولی ہے غور کرو آپ کہا میری بیٹی ایک ہاتھ کی لولی ہے جوانوں یہ ایک واقعہ زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا شرط یہ ہے کہ آپ اسے حرز جماؤ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کی بیٹی ایک ہاتھ کی لولی ہے تو چلے گا معافی مجھے مل جائے نہیں میری بیٹی ایک پیر کی لنگڑی بھی ہے کیا ہوا چلے گا وہ پیر کی لنگڑی بھی کہا اللہ کیا مصیبت میں نے مول لے لی کہاں ہوگا اپنے جی میں ہائے اللہ سیب کھایا تھا بہتا ہوا جا رہا تھا میں چرانے تو نہیں گیا تھا لانے تو نہیں گیا تھا مجھے گرا پڑا ملا تھا اس کا فلاں حکم ہے ہائے اللہ صدر افسوس میں جاؤں تو کدھر جاؤں یہ لولی ہے یہ لنگڑی ہے سب میں حامی بھرتا چلا گیا آخر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس باغ کے مالک کی بیٹی نے جس کے نام سے باغ کر دیا گیا تھا نکاح پڑھ دیا گیا اللہ نے فرمایا کر دو شادی بھلے غریب ہے تو کیا ہوا اللہ چاہے گا تو مالدار بنا دے گا دین کی بنا پہ کرو شادی اس بندہ خدا اللہ والے سیٹھ نے دینداری کی بنیاد پر ایک داماد کا انتخاب کیا جو بڑا پرہیزگار تھا نکاح کر دیا جب غرفہ عروسی میں آیا تو نہ بیٹی اس کی بیوی نہ ہاتھ کی لولی تھی نہ پیر کی لڑی تھی نہ آنکھ کی کانی تھی نہیں وہ تو بڑی حسین جمیل خوبصورت دلہن تھی شب عروسی میں کوئی حجرے عروسی میں کمرے عروسی میں داخل ہوتا ہے بیوی کو لائق دار پاتا ہے صبح ہوئی خسر نے پوچھا بیوی کیسی ملی کہا آپ نے میری ہونہار بیوی پہ الزام لگایا لولی ہے وہ نہیں ہے لنگڑی کانی ہے وہ تو بڑی نایاب صاف ستھری صحیح سالم ہے آزاد جوارے سب محفوظ ہے کوئی خراب نہیں کہا وہ میرے داماد سن لے میں نے اس لیے لولی بتایا کہ آج تک میں نے جب تک بیٹی کی شادی نہیں کی اس سے پہلے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے کوئی حرام چیز پکڑتے نہیں میں نے دیکھا حلال کھاتے دیکھا حرام کے قریب جاتے نہیں دیکھا اور میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے کوئی غلط چیز چھونا گوارا ہی نہ کیا اس لیے میں نے ہاتھ کی لولی بتایا پیر کی بات میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کبھی پڑوس میں نے چل کر نہیں گئی چلے جائے کہ کسی اور کے گھر بغیر اجازت کے جاتی اس لیے میں نے لنگڑی بتایا جی میری بیٹی نے میری جانکاری میں کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی میں نے کان کی بہری بتایا تھا اس لیے میں نے
آنکھ سے میری بیٹی نے کوئی غلط چیز نہ دیکھی، میں نہیں جانتا اس لیے میں نے اندھی بتایا۔ واقعہ اس کی تفصیل سے ایک ایک کر کے سبق حاصل کیا جائے۔ کیا آج کے معاشرے میں دیندار بچیاں اس مزاج کی ہیں؟ ہوں گی، اللہ کرے ہو۔ بہنوں بیٹیوں، آپ بھی ہاتھ سے غلط چیز نہیں، غلط چیز چھونے کا ارادہ نہ کرو۔ آپ تو دکان پر جا کر یہ کہہ دیتی ہو لپسٹک بھی چاہیے، وہ تو حرام ہے۔ آپ تو وہ بھی سامان ضرورت خریدتی ہو معاذ اللہ جو نہیں خریدنا چاہیے، کپڑا ہو، لباس ہو، جو بھی ہو، ہاتھ سے آپ آنکھوں سے دیکھتی ہو غیر محرموں کو، آپ مارکیٹ کی آگی بن گئی ہو۔ لیکن وہ تو وہ تھی جو اپنے باپ کے گھر میں رہا کرتی تھی، اس نے کبھی غلط چیز دیکھنا مناسب نہیں سمجھا، گوارا نہیں سمجھا، نہیں کیا۔ تو بہنوں، بیٹیوں، بھتیجیوں، بچیوں، ماؤں، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو نایاب بناؤ، پرہیزگار بناؤ۔ منتخب کرو تو دیندار داماد کو منتخب کرو، انتخاب ہو تو دیندار داماد کا انتخاب ہو۔